سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں رفاقہ سے ہوئی، جس سے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا، جسے عرب عیس کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 10 جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو عیس سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ پہلے بیٹے تھے، اور آپ کی بیوی رفاقہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہوئے اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ وہ ان کے لیے کسی جانور کا شکار کرے اور پھر اس کا گوشت پکا کر انہیں کھلائے، تاکہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ عیسو شکار کے لیے نکل گیا، جبکہ رفاقہ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے آنے سے پہلے پہلے اپنی بکریوں کے 2 میمنے ذبح کرے اور ان کا گوشت تیار کر کے اپنے باپ کو پیش کر دے، تاکہ وہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عیسو سے پہلے اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے لیے بھنا ہوا بکرا لے کر آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب کھانا تناول فرما لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اسے تمام بھائیوں میں معزز اور آئندہ اقوام کا سردار بنا دے، اور اس کی اولاد اور رزق میں بھی بہت برکت عطا فرما دے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو کو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ہی اس کا بھائی یعقوب علیہ السلام کھانا پیش کر کے دعا لے گیا ہے، تو اسے اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ وہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی والدہ کو علم ہوا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس نے یعقوب علیہ السلام کو حران میں اپنے ماموں لابان یا لوبان کے پاس جانے کو کہا، اور اپنے شوہر اسحاق علیہ السلام کو بھی کہا کہ وہ یعقوب کو جانے کے لیے کہیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دن کے آخری حصے میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں اندھیرا ہو گیا تو ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران انہیں خواب آئی کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی ہے، جس پر فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے نظر مانی کہ اگر آپ سلامتی کے ساتھ گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی عطا کرے گا اس کا 10واں حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ پھر انہوں نے اس پتھر پر نشانی کی غرض سے تیل بھی لگا دیا۔ اس مقام پر آج بیت المقدس واقع ہے، جسے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں اپنے ماموں کے ہاں پہنچ گئے۔ ان کے ماموں لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ آپ کے ماموں نے اس شرط پر رشتہ طے کر دیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب 7 سال گزر گئے تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا، کھانا تیار کر کے انہیں کھلایا، اور رات کے وقت اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب صبح کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو لیا ہے، تو انہوں نے جا کر ماموں سے کہا کہ میں نے راحیل کے رشتے کی بات کی تھی اور آپ نے اپنی بڑی بیٹی لیا سے میرا نکاح کروا دیا۔ تو ماموں لوبان نے جواب دیا کہ ہمارے اندر یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کا رشتہ کر دیں۔ اگر تم راحیل سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال بکریاں چراؤ۔ جب مزید 7 سال بھی گزر گئے تو لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ ان کی شریعت میں بیک وقت 2 بہنوں سے اس وقت نکاح جائز تھا، پھر تورات میں یہ اجازت منسوخ کر دی گئی۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی بھی دی۔ لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا بیٹا روبیل پیدا ہوا، اور پھر یہودا پیدا ہوا، پھر شمعون، پھر لاوا۔ راحیل کی ایک لونڈی جو انہیں رخصتی کے وقت ان کے والد لابان نے دی تھی،
انہوں نے وہ لونڈی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ پھر اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام دان اور دوسرے کا نام نفتالی تھا۔ اس کے بعد لیا نے بھی اپنی لونڈی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے جاؤ اور اشیر پیدا ہوئے۔ پھر لیا کے ہاں 5واں بیٹا ایساخر، اور پھر 6واں بیٹا زابلون، اور پھر ایک بیٹی وینا پیدا ہوئی۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیا سے 7 بچے پیدا ہوئے۔ پھر راحیل نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اسے ایک نہایت معزز اور حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر بھی فائز فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تمام اولاد حران میں ہی پیدا ہوئی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام لابان کی دونوں بیٹیوں سے نکاح کے بعد 6 سال تک اسی علاقے میں بکریاں چراتے رہے، اور یوں آپ اس علاقے میں 20 سال تک رہے۔ اتنی مدت حران رہنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے واپس اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے بہت سے تحائف دے کر انہیں اجازت دے دی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب گھر والوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مقام سعیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کی اور اپنے علاقے میں پہنچنے کی خوشخبری سنائی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایک قاصد روانہ کیا اور عاجزی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر بتایا کہ عیسو اپنے 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو آپ کے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنے بھائی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ بھی تیار کیا۔ جب آپ کو اپنا بھائی عیسو نظر آیا تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور نہایت ہی شاندار انداز میں اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ عیسو بھی اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ کر آگے بڑھا، بغرگیر ہوا اور رونے لگا۔ پھر آپ کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو جو تحفے پیش کیے تھے وہ اس نے آپ کے اصرار پر قبول بھی کر لیے۔ پھر وہ آپ کے آگے آگے چلنے لگا اور آپ اپنے تمام اہل و عیال سمیت اس کے پیچھے پیچھے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ساحور مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں اپنے لیے ایک گھر اور جانوروں کے لیے ایک چھپر بنایا۔ پھر یروشلم کے قریب سے گزرے تو شہر کے باہر ہی ڈیرے لگا لیے اور 100 بھیڑوں کے عوض وہاں زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا۔ آپ نے وہاں پر ایک خیمہ بھی بنایا۔ اسی مقام کو آج بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اسے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ اس کی تعمیر اس پتھر کی گئی تھی کہ جس پر حران جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور بطور نشانی تیل لگایا تھا۔ پھر راحیل حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے بنیامین رکھا تھا۔ لیکن دوران ولادت راحیل کو اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ وہ تاب نہ لا کر بچے کی ولادت کے بعد ہی فوت ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے افراس نامی مقام میں دفن کیا، جسے آج کل بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کی قبر پر ایک پتھر رکھ دیا جو آج تک قبر راحیل کے نام سے معروف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کنعان کی بستی حبرون میں مقیم ہو گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہو گئے اور 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے بیٹوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو نے آپ کو آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اس جگہ دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود خریدی تھی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل کی نسبت آپ ہی کی طرف کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو الکریم یعنی معزز کے لقب سے بھی یاد کیا ہے، جیسے کہ بخاری شریف اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے
جب لمبی جدائی کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو وہیں مصر میں ہی رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور آپ کی وفات بھی یہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو دفن کرنے کے لیے فلسطین لے جایا جاتا ہے اور انہیں دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ بھی کافی ملتے ہیں، اس لیے ان کے واقعات کا کچھ تذکرہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کریں گے۔ اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ہمیں کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بامقصد کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے، کیونکہ ہمارے چینل پر اسلامی تاریخی موٹیویشنل سچے واقعات کی تحقیقی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس نیکی کے کام میں آپ ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے، تو آپ کا تعاون یہی ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔